ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، کسی ادر مذہب کے نہیں۔ ہمارا مذہب اسلام، ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب قرآن، ہمارا سنویدھان قرآن کا نظام، وہ جو ہمیں فالو کرنے کہے گا اسے ہمیں ایٹ اینی ہاؤ فالو کرنا ہی ہوگا۔ کسی دوسرے اور تیسرے کی باتیں مانے نہ مانے، ہمیں ہر حال میں قرآن کی باتیں ماننی پڑے گی۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ وہ 313 کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا۔ ہمارے طرح مسلمان ہوتے، آج کل کے مسلمانوں کی طرح مسلمان ہوتے تو حضور سے کہتے کہ سرکار وہ 1000 ہم 313، مرنا ہے کیا؟ ارے گھبرا کے بھاگ جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے علماء آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب 5 بوری سیمنٹ دے دو، 2 کنٹل سڑیا دے دو، یا 10,000 روپیہ ڈونیشن میں دے دو، تو گھبرا جاتے ہیں۔ اگر ہمارے علماء دین کی خدمت کے لیے کوئی حکم نافذ کرتے ہیں تو ہم اور آپ گھبرا کے بولتے ہیں کہ حضرت مروانا ہے کیا؟ تھوڑی پوزیشن بھی تو دیکھیے، ہماری کیا حالت بن پڑی ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس شکتی نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں دے نہیں سکتا۔ مگر اس وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں۔ مصطفیٰ کریم سے کہا کہ سرکار ہتھیار کا انتظام ہو جاتا تو اچھا رہتا۔ حضور مسکرائے، آپ نے کھجور کی ٹہنیاں کٹوانے کا حکم دے دیا۔ اللہ کی قسم، کھجور کی ٹہنیاں کس کے لیے؟ میدان بدر میں اترنے والے صحابہ کو پکڑانے کے لیے۔ اور ان صحابہ کرام کو کھجور کی ٹہنی دے کر مصطفیٰ کریم کن کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں؟ جن کے پاس چمکتی ہوئی تلوار ہے، اس زمانے کے اعتبار سے جن کے پاس آدھونک ویپنز ہے، جن کے پاس اسلحے ہیں، جن کے پاس گھوڑے اور ہاتھی ہے، جن کے پاس سارے جگاڑ لڑنے کے سارے ویپنز موجود ہیں۔ ان کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم نے لڑنے کے لیے مسلمانوں کو تلوار کی جگہ پر کھجور کی لکڑی آپ نے پکڑا تھی۔ اور تاریخ بتاتی ہے آنکھ بند کر کے مسلمانوں نے اپنے مصطفیٰ کریم کے دیے ہوئے کھجور کی ٹہنی کو پکڑا اور میدان بدر میں لڑنے چلے گئے۔ لڑتے لڑتے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ انہی کھجور کی ٹہنی کے استعمال کرنے والوں کو 313 کی تعداد میں رہ کر بھی جیت نصیب فرمایا، 1000 والے کو ہار نہیں۔ اس لئے کبھی آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ ڈونٹ وری، ڈونٹ بی فیئر۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، کیوں ہم جائیں گے، ہم لڑ نہیں پائیں گے۔ صاحب اسلام لڑنے کی بات تو کبھی کرتا ہی نہیں ہے، اسلام مٹبھیر کی بات تو کرتا ہی نہیں ہے۔ اسلام محبت کی بات کرتا ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام ایمان کی بات کرتا ہے، اسلام ایمان پھیلانے پر زور دیتا ہے، اسلام امن کی تبلیغ پر زور دیتا ہے، اسلام شانتی پھیلانے کی باتیں کرتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کو مسلمانوں کی دعوت ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں اگر دنیا چاہتی ہے کہ دنیا میں یہ نفرتوں کی آگ مٹ جائے، یہ نفرتوں کی ہوا ختم ہو جائے، دنیا کے تمام راستے ہموار ہو جائے چلنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے انسان کو چلنے کے لیے، تو اس کے لیے کنڈیشن صرف یہی ہے کہ پوری دنیا قرآنک سنویدھان کے سانچے میں ڈھا جائے۔ اس کے بعد ایٹومیٹکلی پوری دنیا میں امن کا نظام ہوگا، پوری دنیا میں شانتی آئے گی، اخوت و بھائی چارہ اور برادرہوڈ کا نظام اس دھرتی پر استھاپت ہوگا۔ مگر ہم اور آپ نے اس زمانے میں مسلمان ہونے کے بعد ہم نے اپنے ایمان کو اتحاد سے جوڑ کر پوری دنیا کو متحد ہونے کا ہم نے پیغام دینے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہمارے گھر سے لڑائی ہو رہی ہے، ذات برادری میں لڑائی ہو رہی ہے، بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے، باپ بیٹے میں نفرتوں کی دیوار، ماں بیٹی میں نفرتوں کی دیوار، ایک گاؤں والوں کو دوسرے گاؤں والوں سے چڑ، ایک مدرسے والے کو دوسرے مدرسے والوں سے جلن، ایک کمیٹی والے کو دوسرے کمیٹی والوں سے نفرت، ایک علاقے والے کو دوسرے علاقے والے سے چڑ اور جلن، ایک اسٹیٹ والے کو دوسرے اسٹیٹ والے سے نفرتیں ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا صاحب، یہی ہمارا اسلام ہے کیا؟ ہمارا اسلام بانٹتا نہیں، ہمارا اسلام جوڑتا ہے۔